أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز ایمان. اے محبوب، تم فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تفسیر سیرات الجنان. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب، فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش، خدا عز و جل کی قسم، اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو. قریش نے کہا: ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ عز و جل کے قریب کریں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں. جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے. اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مدینے کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ عز و جل کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. تب یہ آیت اتری. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کیونکہ سورہ آل عمران مدنی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمن بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. ترجمہ کنز عرفان. تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول جو نبی ہیں کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں. اللہ اور اس کے تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا؟ انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کونیاں دھوئے تو کونیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر جگہ میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔